بہت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایز یوزول یہ ایران وار کے اندر. پہلے تو ٹرمپ صاحب نے ہمیشہ کی طرح ایک کے بعد ایک ٹویٹ داغا ہے. اب انہوں نے ایک بڑا سیریس قسم کا انہوں نے کہا بیسکلی تمام یورپینس کو ایڈریس کر کے کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ خود جائیں, آپ کو تیل چاہیے جائیں جا کے تیل چھین لیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا اور دوسرا ہمارے پاس بہت تیل ہے, خریدنا تو ہمارے سے خرید لیں. وال اسٹریٹ جرنل میں دوسرے اخبارات میں ان کے کلوز ایڈس کو کوٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ہر قیمت میں جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں چھوڑیں اسٹریٹ آف ہرمز کو, بعد میں ڈیل کر لیں گے, نکلو اس جنگ سے, بیکاز بہت سے پریشر ہیں. کل کے پروگرام میں ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کو ان تمام پریشرز کا بتایا تھا. آج بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں چائنا سے بھی اور رشیا سے بھی. رشیا کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے, اور اس ورلڈ آرڈر میں ظاہر ہے وہ امریکہ کو تنقید کا انہوں نے کھل کے نشانہ بنایا. پیٹ ہیگسیٹ جو ان کے سیکرٹری آف وار ہیں, انہوں نے بھی آج صبح پریس کانفرنس کے اندر کافی سخت سی سارٹ آف زبان استعمال کی امریکہ اور چائنا اور روس کے لیے, اور یہاں کہا کہ ہمیں پتہ ہے وہ اس جنگ میں کیا کر رہے ہیں ایران کے لیے اور کس طرح کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اوپنلی یہ کہہ دیا کہ یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پھر آج ہیگسیٹ نے اور جو چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف ہے امریکہ کے, ان کو جھوٹ بھی بولنا پڑا آؤٹ آف دا بلو. کوئی 5-10 منٹ سے وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ تعریفیں کرتے رہے ہمارے وہ لوگ جو اسلحہ بنا رہے ہیں وہ بڑا کام کر رہے ہیں, اگر وہ اسلحہ نہ بنائیں تو ہمارا آگے وار کیسے چلے گی. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 2-3 پروگرامز میں جو روسی کی رپورٹ تھی جو تھنک ٹینک کی, اس میں بڑی تفصیلاً بتایا تھا کہ مارچ کے اینڈ تک ایرو انٹرسیپٹرز اسرائیل کے ختم ہو رہے ہیں جو ڈیفنس کرتے ہیں, اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر یہ جنگ چلتی ہے 2 ہفتے اور تو امریکہ کے میزائلز اور دوسرے انٹرسیپٹرز یہ بھی بہت سیریسلی ڈپلیٹ ہو جائیں گے. مارچ 6 کو انہوں نے بڑی ایک ہائی پروفائل میٹنگ کی تھی, تمام آرمز مینوفیکچرر سے لائیں سب کچھ کریں, اس میں کوئی پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہے. آج ان کی پوری پریس کانفرنس اس بات کی تھی کہ ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے, بہت اور آئے گا اور ہم اڑا کے رکھ دیں گے ایران کو. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے, اور اسی لیے ان کو آج پوری ایک سٹوری بنانی پڑی کہ یہ ہے جو شوز ایکچولی ان سے ان کا ہاتھ ننگا ہوا ہے کہ ایک برے حالات میں. لیکن ساری بحث آتی ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ. یہ ڈیمانڈ نہیں تھی اسٹریٹ آف ہرمز, یہ تو ایران نے جو اسٹریٹجکلی اپنی گیم کھیلی اس کے بعد یہ ایک آبجیکٹ بن گیا, اور اب ساری وار اس پہ آ گئی ہے. اسی سلسلے میں کہ یہ کھلے گی تو جنگ رکے گی, یہ ہوگا, سب کچھ ہوگا. آج بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے نیو یارک ٹائمز میں, اور وہ بڑا زبردست اس لیے ہے کہ وہ تاریخ کی بیسس پہ ہے. میں اس میں سے کچھ حصے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں بھی پنہا ہو سکتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا مسئلے کا حل. کچھ باقی ہم نے ہسٹری کی ریسرچ ساتھ نکالی ہوئی ہے. I'll try to quickly کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہے کیا. یہ ہے مونٹرو کنونشن ایک ہوا تھا. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ ایک اسٹریٹ تھی, اس کو درڈانیلز تھی ٹرکی کی, اس وقت یہ سلطنت عثمانیہ تھی. تو یہ جو اسٹریٹ تھی یہ اس کا بھی ایسے کہ ملکیت کا مسئلہ تھا, اور یہ تھی اس وقت سلطنت عثمانیہ, آٹومن امپائر کہتے ہیں. اور اس آرٹیکل میں اس نے بڑی اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی. اس نے کہا کہ جی جو بڑی طاقتیں ہوتے ہیں ان کے بعد بہت بڑا اسلحہ ہوتا ہے, جس طرح سب کچھ ہے, یہ سمجھتے ہیں جو اس طرح کے یہ اسٹریٹس کے یہ آبناؤں کے یہ مسئلے ہوتے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے, زیادہ اسلحہ مارو گے تو نکل آئے گا اور حل نکل آئے گا. لیکن ہوتا یہ نہیں ہے. قوموں کے لیے یہ ان کی سوورینٹی اور ان کی آزادی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سمپلی اس کو ایک ٹیکنیکل میٹر نہیں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اس نے کہا یہ پتہ لگا برطانیہ کو اور فرانس کو پہلی جنگ عظیم کے اوپر, جو اس وقت ڈرڈانیلز تھا, یہ ایک پیسج تھا, یہ آٹومن امپائر کنٹرول کرتی تھی. ایک بڑی مشہور آپ نے گیلیپولی کیمپین سنی ہوگی ورلڈ وار کی, چرچل صاحب نے شروع کروائی تھی, اور وہ جو پیننسلا تھا اس کا نام گیلیپولی تھا. یہ 1915 سے 1916 میں ایک جنگ چلی. ونسٹن چرچل جو تھا اس وقت وہ ان کا سیکرٹری صاحب تھے جو بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے. یہ لارڈ آف دا ایڈمنسٹریشن کہتے تھے, اس وقت یہ ہیڈ تھے تمام افواج کے. انہوں نے کہا ان کا خیال تھا کہ کیونکہ آٹومنز جو ہیں یہ جرمنی کی سائڈ پہ جنگ پہ شامل ہوئے ہیں, تو اگر ان کو سلطنت عثمانیہ کو ہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سپلائی روٹ کھولیں رشیا کو, اور ادھر سے ہم اس اسٹریٹ پہ قبضہ کریں گے اور گھس جائیں گے. آئن میں کیا ہوا, 1,30,000 لوگ اس جنگ میں مارے گئے. 40,000 سے زیادہ یہ برٹش اور فرانس کے ان کے ٹروپس تھے, اور کم از کم کوئی 86,000 جو سلطنت عثمانیہ کے لوگ تھے وہ مارے گئے, اور چرچل کو اپنی نوکری فارغ ہو گئی. اور یہ جو
پولی ہے یہ ترکی کی تاریخ میں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہی مصطفیٰ کمال جن کو ہم ماڈرن ترکی کا بانی کہتے ہیں اور ان کو ایک بہت ہی احترام سے ترکیہ میں دیکھا جاتا ہے، جس کو بعد میں اتا ترک کا نام ہوا، یہ اس وقت بھی فوج کے ایک افسر تھے۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں ایک ورڈ ہے کیناکیلے کینٹ بی پاس، کیناکیلے ایک شہر کا نام تھا، تو یہ ترکیہ کے اندر یہ ایک فریز ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ یہ تاریخ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہرمز میں بھی ایران نے سب کچھ بیٹ کیا ہے، اس کیناپولی جو تھی گیلیپولی کی کیمپین میں، اس میں سارا کچھ اس وقت کے ٹرکی نے سب کچھ اس پہ لڑ گئے تھے کہ یہ آر پار نہیں ہوگا۔ پھر ہوا کیا کہ جب وار ہو گئی اس کے بعد کچھ چیزیں طے ہو گئیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ ترکیہ کا ہوگا، پھر پیسے ہوگا، پھر ان 30 کی دہائیوں میں دوبارہ اٹلی میں فاسسٹ گورنمنٹ بننی شروع ہو گئی، یورپ نے دوبارہ اپنی آرمیز ری بلڈ کرنا شروع ہو گئی، تو پھر ٹرکی نے کہا کہ ہمیں ایک کنونشن نیا کرنا پڑے گا تاکہ کچھ اصول طے ہو جائیں، اور یہ ہے وہ آپ کا مونٹرو کنونشن۔ اس میں 10 ممالک نے سائن کیے، فرانس، برطانیہ، سوویت یونین، ٹرکی اور بلیک سی نیشنز جو اور تھیں۔ مونٹرو کا بیسک فارمولا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب امن کے حالات میں جو ہے یہاں سے ساری ٹریفک گزرے گی، کوئی اس کو نہیں کرے گا، ڈسٹرب نہیں کرے گا، چلتی جائے گی، لیکن اگر جنگ ہوگی تو پھر ٹرکی کے پاس رائٹ ہوگا کہ وہ اس کے مطابق اس کو مینیج کرے، اس میں سے کسی کی وارشپس نہ گزرنے دے، دشمن کی عسکری قوتیں ہیں وہ وہاں سے بلاک کر دے، امن کے حالات میں بالکل نہ روکے، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے اور اس کی اپنی سیکورٹی تھریٹ میں آتی ہے تو وہ ہوتا ہے۔ بیسکلی اس کو کہتے ہیں رولز بیسڈ کمپرومائز بٹوین اوپننس اینڈ سوورینٹی، کہ ٹھیک ہے کمرشل ٹریڈ چلے، کوئی ترکی اس کو نہیں روکے گا، لیکن اگر جنگ ہوگی تو اس کا حق ہوگا کہ وہ اس کو کیسے مینیج کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی چیز آج ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری سوورینٹی مانو اس کے اوپر، اور اس کے بعد ہم دوسری باتیں کرتے ہیں۔ یہاں حالات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ جو اسٹریٹ تھی ترکیہ کی، وہ ترکی کی اکیلی اونرشپ تھی۔ یہاں پہ عمان بھی ہے، عمان اور ایران کے درمیان سے جو ایریا وہ گزرتا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہو سکتی ہے، جو بات چیت ہو سکتی ہے۔ پھر اگر یہاں ہوتا ہے تو ان کو 2 چیزیں تو کرنی پڑیں گی، ایران کو آپ کو کچھ اس کے بارے میں دینا پڑے گا۔ اگر جتنا وار لاسز ہیں، اگر یہ ماڈل بن جاتا ہے سویز والا، تو ایران یہاں سے رائلٹیز لے کے اپنے نقصانات پورے کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تو آپ نے نیت سن لی، ہم نے آپ کو ایک پروگرام میں پہلے ہی بتایا تھا کہ اینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بل پکڑا دینا پوری جنگ کا ہی عربی ممالک کو، جو بڑے خوشی سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج کل ان کی اسپوکس پرسن نے کہا بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ کا اتنا خرچہ ہوا ہے یہ ہم انہی عرب ممالک سے پورا کریں۔ ظاہر ہے ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پیسے واپس ملیں، وہ تو اس کو نہیں ملیں گے، لیکن یہ جو مونٹرو فارمولا ہے یہ بالکل ایک اوپننگ بن سکتا ہے کہ سوورینٹی ایران کے پاس رہے، پیس ٹائم میں بھی ڈسٹربنس نہ آئے، اور اگر جنگ ہو تو پھر وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو اس کے اندر وہ اپنے ڈیسیجنز اس کے اندر وہ امپوز کر سکے۔ اس فارمولے کو اگر بیسس بنائیں تو ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی دنیا میں کہ دیکھیں جی یہ تو پھر آپ نے ایران کی ہٹ درمی کو ریوارڈ کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کوئی کوئرژن کو ریوارڈ نہیں کر رہے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ جو اسٹریٹجک چوک پوائنٹس ہوتے ہیں یہ نہ خالی طاقت سے امپوز ہو سکتے ہیں، نہ خالی طاقت سے ہٹائے جا سکتے ہیں، تو ایران بھی اس کو انڈیفینیٹلی امپوز نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ اپنی بھرپور پاور کے ساتھ اس کو انڈو بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کمپرومائز ہوگا دونوں سائڈ سے، ایران کو سوورینٹی مل جائے گی اور دنیا کو ایک فری پیسج ملے گا ایٹ اے اسمال پرائس، اور وہ پرائس ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جو جنگ ہے ایران کے اوپر اس کو یونائٹڈ نیشنز ایک انلیگل وار کہہ چکا ہوا ہے، بھلے امریکہ نہ مانے، بھلے اسرائیل نہ مانے، لیکن جب اپنی ضرورت ہوتی تو اب انٹرنیشنل لا ہمیں کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں انٹرنیشنل لا کے مطابق آپ اسٹریٹ بند نہیں کر سکتے، تو وہی انٹرنیشنل لا تو آپ کے حملے کو بھی ناجائز کر رہا ہے، وہی انٹرنیشنل لا جینوسائیڈ غزہ کے اندر بھی جو اسرائیل کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، وار کرائمز کر رہا ہے، جو لیبنان کے اندر کر رہا ہے۔ آج ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے لطانی ریور کے اوپر جو 10% علاقہ وہ قابو کرنے کے چکر میں لیبنان کے، انہوں نے کہا وہاں جتنے دیہات ہیں ان کے جتنے گھر ہیں ہم گرا دیں گے، کیونکہ وہ ہماری سیکورٹی کے خطرہ ہے۔ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں سے بے گھر کر
بے گھر کر دیے گئے میں 2 گھنٹے کے نوٹس پہ. آج انہوں نے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اور ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. تو جہاں آپ وار کرائمز اتنی ڈٹائی سے کر رہے ہیں, آج کنیسٹ کے اندر ایک قانون پاس ہوا ہے کل اسرائیل کی, انبلیویبل ہے, پوری دنیا میں اس پہ کرٹیسزم آ رہا ہے, جس کے مطابق اگر کوئی عربی, عرب یا پیلسٹینین اگر کسی یہودی کو مارے گا تو اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی یہودی کسی پیلسٹینین یا مسلمان کو مارے گا تو اس پہ سزائے موت نہیں ہے. اور یہ قانون بنایا ہے ویسٹ بینک کے لیے. ویسٹ بینک جو ان کا حصہ بھی نہیں ہے, اس پہ ان کو رائٹ نہیں ہے کہ حق بنانے کا. UN کہتی ہے کہ آپ کا حصہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا کہ میں ویسٹ بینک کو کبھی انیکس نہیں کرنے دوں گا. وہاں کے لیے لا بنا دیا گیا کہ وہاں کی کورٹس جو کورٹس لیگل ہیں ان کو یہ لیگل پاور دے دیا کہ آپ پھانسی لگا دیں کسی فلسطینی کو. اور یہ بھی نہیں, اس کو اور بھی اس طرح کر دیا گیا کہ اگر کورٹ میں 2-3 ججز ہیں تو ان کا سب کی متفقہ فیصلہ ہونا ضروری نہیں ہے, سمپل میجورٹی پہ بھی اب بندے کو ٹانگ دیں گے. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ بہت سے فلسطینیوں کو پھانسیاں لگائیں گے, ماریں گے, جیسے بھی ہوگا. تقریباً 7-8 ہزار لوگ ان کی قید میں وہاں پہ بھی ہیں. یہ ہے وہاں پہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں انٹرنیشنل لا کی. لیکن جب ایک اسٹیٹ کی بات آتی ہے تو اسرائیل کہتا ہے انٹرنیشنل لا اس میں لائیں, امریکہ کہتا ہے. لیکن یہ جو فارمولا ہے, جو مونٹریو کنونشن ہے 1930s کا, شاید یہ ایک بلو پرنٹ ہو سکتا ہے. اور یہ وے آؤٹ بھی دے دے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہاں جی میں نے نیوکلیر پروگرام اڑا دیا, میں نے ایران تباہ کر دیا, میزائل پروگرام تباہ کر دیا, اور آپ دیکھیں ایک کمپرومائز بھی کروا دیا ہے. دونوں سائڈز کو ایک ایک قدم تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. جو ہزیمت ہے ٹرمپ کو, وہ تو بڑا ڈھیٹ سے آدمی ہے, وہ کوئی نہ کوئی اس پہ اپنا کور دے دیں گے. یہ تمام چیزیں, اور خاص طور پہ مونٹریو فارمولا, کیا یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے